बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी नई ज़िंदगियाँ जो सी हैं, जो नया लाइफ स्टाइल है हमारा, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम एक आ रही है सबको, उसमें अब छोटे हैं, बड़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, वो ये है कि एसिडिटी जो सा है वो एक ऐसा कॉमन मर्ज़ है जो हर एक को कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे फेस करना पड़ता है। और हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनसे हम जब भी पूछते हैं तो ये मसला तकरीबन सबको ही है और बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कम हो रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिनमें से ऑब्वियसली हमारे जो डाइट पैटर्न्स हैं वो इतने ख़राब हो गए हैं कि उसमें लोग चेंज करने पर राज़ी नहीं हैं। जंक फूड बहुत ज़्यादा है, ऑयली फूड बहुत ज़्यादा है, टाइमिंग्स ऐसे हैं खाने पीने के कि जिसका कोई वक्त है ही नहीं। तब जब दिल चाहता है, जो दिल चाहता है वो खा लिया जाता है। तो फिर पेट बेचारा क्या करे, उसने तो ख़राब होनी है। एसिडिटी जो उनसे है वो तो बढ़ ही जानी है। अब एसिडिटी एज सच है क्या? अल्लाह ताला ने हमारे निज़ाम में एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सा है वो रखा है, और उसका काम ये है कि हम जो भी खाते हैं वो उसको हज़म करने के लिए मददगार होता है और उसको जिस्म में, मैदे में ख़त्म करता है, ख़ुराक को हज़म करता है, और फिर वो सारी चीज़ें जो सी हैं जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जिस वक्त ये एसिड जो सा HCl जो सा ये ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू करता है और अपने लेवल से ऊपर जाता है। जब ये लेवल से ऊपर जाता है तो फिर जो एक वाल्व होता है जहाँ पे इसने रुकना होता है, ये उससे भी ऊपर चला जाता है। वहाँ पे आके फिर ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसको फिर हम कहते हैं कि इसको एसिडिटी हो गई है। अब एसिडिटी को ठीक करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल ट्रिकी है, क्योंकि आपने जब तक अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे, आप अपना डाइट पैटर्न चेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक एसिडिटी आप ठीक नहीं कर सकते। सिर्फ दवाइयों के ऊपर रह के आप एसिडिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। जितने भी आप देख लीजिए कि एंटी एसिड्स आप खाते हैं, पीते हैं, सिरप्स में आती है, टैबलेट्स में आती है, तो ये एक कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है, बल्कि इसका लंबे अरसे तक इस्तेमाल जो उनसे जितने भी एंटी एसिड सिरप्स हैं या साशे आते हैं या टैबलेट्स आती हैं, इनका लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल जो उनसे मज़ीद नुकसान देता है, मैदे की लाइनिंग को ख़राब करता है, और ये खुदा न खास्ता फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्सर की तरफ बात जाती है, और फिर मैदे के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, स्टमक के कुछ सीरियस नौइयत के मामलात भी होना शुरू हो जाते हैं। खुदा न खास्ता कैंसर तक बात जा सकती है। इसलिए इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसका मुस्तकिल इलाज करना चाहिए। आज हम इसी पे बात करेंगे कि इसको नेचुरली हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इसमें हम क्या क्या एहतियातें कर सकते हैं कि हम इससे बच सकें और आइंदा के लिए हम इसको ना आने दें, या एसिडिटी को हम मुस्तकिल बुनियादों पे अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम इसकी फ्रीक्वेंसी जो उनसी है उसको हम ज़रूर कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमने करनी है वो ये करनी है कि हमने अपने खाने पीने का कोई टाइम बनाना है। बेवक्ता खाना, ज़्यादा खाना, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो फिर बेरब्त किस्म का एसिड बनाना शुरू कर देता है। उसको ये समझ नहीं आती कि अभी मैंने एसिड बनाया था, अब फिर कोई चीज़ खाने की आ गई, अब फिर मैं एसिड बनाऊं। तो वो जब बार बार एसिड प्रोड्यूस होता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले खाने पीने के टाइमिंग्स बनाइए कि किस टाइम पे आपने प्रॉपर खाना खाना है, किस टाइम पे आपने हल्का फुल्की कोई चीज़ लेनी है। जब आपका एक वक्त मुकर्रर हो जाता है तो फिर आपके जितने भी वो होते हैं, हिस्सियात होती हैं, वो सब उसके साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देती हैं कि अच्छा अब ये खाने का टाइम था तो वो एसिड उस टाइम पे खाने के हिसाब से तैयार होगा। ये हमारा फल का टाइम था तो उस टाइम पे उस हिसाब से तैयार होगा। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, एक अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसी तरह से वो बॉडी जो उनसे उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है और अल्लाह ताला उसको निज़ाम को तैयार करते हैं और चलाते हैं। गड़बड़ तब शुरू होती है जब हम ख़ुद उसमें गड़बड़ शुरू करते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने औकात ठीक करने हैं, अपने टाइमिंग्स ठीक करने हैं, खाने पीने के भी, सोने जागने के भी और लाइफ की तमाम चीज़ों के। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ आ जाती है वो ये है कि हमने ख़ुराक कैसे इस्तेमाल करनी है।
آپ دیکھ لیں کہ جو بھی چیز آپ کو نقصان دے اس کو چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے. فرائیڈ چیزیں نقصان دیتی ہیں، کچھ عرصے کے لیے فرائیڈ چیزوں کو چھوڑ دیجئے. آپ کو کاربس نقصان دے رہے ہیں، کچھ عرصے کے لیے کاربس کو چھوڑ دیجئے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ کھانا اوور ایٹنگ آپ کر رہے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے کم کھا لیجئے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہیں اور اس سے آپ کو لانگ ٹرم میں بہت فائدہ ہوگا، آپ کی ہیلتھ بہتر ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ زیادہ کھائیں گے تو ہم صحت مند ہوں گے، جبکہ بات اس کے بالکل برعکس ہے. آپ جتنا اچھا اور کم کھائیں گے اتنے ہی آپ صحت مند رہیں گے. زیادہ کھانا کبھی بھی صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں بسیار خوری. تو بسیار خوری کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی. اچھا کھائیے، کم کھائیے. اگلی چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے مرچ مسالوں سے پرہیز کرنا ہے. مرچ مسالے جو ان سے ہیں وہ بھی آپ کے لیے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کو ایسیڈیٹی کی آلریڈی شکایت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہ فزی ڈرنکس ہیں، جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، یہ بھی ایسیڈیٹی کو بڑھانے میں بڑے مددگار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا وہ ڈائٹ کی چیزیں جس کو آپ کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑنا ہے تاکہ آپ کا ایسڈ ریفلکس جو ہے وہ لیول پہ آنا شروع ہو اور ایسڈ جو ہے وہ لیول پہ بننا شروع ہو. اس کے ساتھ آپ نے جتنے بھی اینٹی ایسڈز ہیں ان کا مستقل استعمال نہیں کرنا. آپ نے کوئی بھی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی جو آپ کے وقتی طور پہ ایسڈ کو دبا دے اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے بڑھنا شروع ہو جائے. اس کے کچھ نیچرل ریمیڈیز ہیں جس کے اوپر میں آپ کو بات کرتا ہوں. جو آپ اس کو پراپر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایسیڈیٹی کا جو مسئلہ ہے وہ مستقل بنیادوں پہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ نے ڈائٹ کو اپنی ٹھیک رکھا اور اپنے جو سا لائف اسٹائل ہے اس کو آپ نے چینج کیا. تو پہلی سب سے چیز آ جاتی ہے اینٹی ایسڈ سرپ پینے کے بجائے آپ کے لیے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے گھر میں ہر ایک کے گھر میں دودھ تو رکھا ہوتا ہے. 2 گھونٹ ٹھنڈا دودھ پی لیجئے. دودھ میں کیلشیم ہوتی ہے اور دودھ میں کچھ ایسے انزائمز ہوتے ہیں جو آپ کو فوری طور پہ اینٹی ایسڈ کا کام کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ دودھ پیتے ہیں تو آپ کے اسٹمک میں فوری طور پہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور ایسڈ لیول جو ان سے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. جیسے ہی ایسڈ لیول ریڈیوس ہوگا تو آپ کو ایک دم ریلیف ملے گا. تو اینٹی ایسڈ سیرپس کے بجائے بہت بہتر ہے کہ آپ دودھ کا استعمال کیجیے. اس کے ساتھ ایک آپ کو ریمیڈی بتاتا ہوں کہ وہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ملیٹھی جو انسا ہے وہ آپ کے ایسڈ کو کم کرنے کے لیے بڑی مستند چیز ہے اور یہ بہت ہی زیادہ استعمال کی جا سکتی ہے. آپ اس کو مستقل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ملیٹھی بڑے آرام سے بڑی سستی سی چیز ہے. لیکن اس کو تیار کیسے کرنا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ٹکڑا تقریباً اتنے سائز کی ملیٹھی کا ٹکڑا لے لیجئے. آپ نے 1 حصہ دودھ لینا ہے اور 3 حصے پانی لینا ہے. مطلب فرض کیجئے کہ اگر آپ نے 1/4 کپ لیا ہے دودھ تو باقی 3 حصے جو ان سے آپ نے پانی کے لینے. اس کو آپ چولہے پہ رکھ دیجئے کسی پتیلی میں ڈال کے اور اس میں آپ نے ملیٹھی ڈال کے اتنا پکانا ہے کہ 3 حصے جو پانی آپ نے ڈالے تھے وہ اڑ جائے اور صرف جو چوتھا حصہ دودھ کا تھا وہ رہ جائے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پانی کی مقدار اس میں اس لیے شامل کی جاتی ہے کہ اگر ہم ڈائریکٹ دودھ میں ملیٹھی پکائیں گے تو وہ بہت جلدی پک جائے گا اور اس میں جو ملیٹھی کے رقیات ہیں وہ ٹھیک سے شامل نہیں ہوں گے. تو پانی جب ہم اس میں ڈالتے ہیں تو پانی کیونکہ دیر تک تھوڑا سا اس کو ٹائم لگے گا ایوپریٹ ہونے میں، اتنی دیر میں ملیٹھی کے جتنے بھی رقیات ہیں وہ سارے کے سارے دودھ کا حصہ بن جائیں گے. اب یہ جو ان سا دودھ ہے یہ آپ نے رات کو سونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے پینا ہے اور اس کو آپ نے مستقل بنیادوں پہ کم سے کم 2 ہفتے پینا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا جو ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہے وہ آپ کا سولو ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اس کو 2 ہفتے سے لے کے مہینہ 1.5 مہینہ بھی پی سکتے ہیں. اس کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کے علاوہ یہ تو ایک ریمیڈی ہے جو آپ نے باقاعدہ بنا کے استعمال کرنی ہے اور پینی ہے. دودھ ایسا ہے کہ جو آپ گھر پہ ہیں یا کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ ٹھنڈا دودھ اویلیبل ہوگا تب آپ پی سکتے ہیں. ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو کسی ڈبی میں اپنے جیب میں رکھیں ہو، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ایسیڈیٹی رہتی ہے تب تو وہ آپ کو اپنے پاس ضرور رکھنی چاہیے اور وہ ہے سونف. سادی والی سونف اپنے پاس رکھیے
اور جیسے ہی آپ کو لگے کھانا کھانے کے بعد کہ ایسیڈیٹی اسٹارٹ ہو رہی ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کھانا کھایا اور ایسیڈیٹی ہو جائے گی، تو آپ نے 2 چٹکی، یاد رکھیے کہ یہ 2 چٹکیاں کہلاتی ہیں طب میں، یہ 1 چٹکی ہوتی ہے، یہ 3 انگلیوں کی جو ہے یہ 2 چٹکی ہوتی، تو آپ نے یہ 2 چٹکی سونف بھر کے منہ میں ڈال کے سائڈ پہ رکھ لیجئے، ہلکے ہلکے اس کو چباتے رہیے اور اس کا جو رس نکلے گا وہ آپ نے چوستے جانا ہے، آہستہ آہستہ چبائیے تاکہ اس کا رس جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے لعاب کے ساتھ یعنی کہ آپ کے تھوک کے ساتھ آپ کے معدے میں جائے۔ آپ یقین مانیں کہ اگر آپ اس کو ہر کھانے کے بعد استعمال کرتے رہیں گے، ایز اے ریمیڈی اس کو استعمال کیجیے گا، تو یہ ٹپ بھی ہے اور ریمیڈی بھی ہے، آپ اس کا مستقل استعمال کریں گے تو آپ کی ایسیڈیٹی جو ہے وہ بالکل ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی قہوہ رات کے ٹائم پہ یا دوپہر کے ٹائم پہ جس وقت بھی آپ کو اویلیبلٹی ہو، تو آپ نے ادرک کا قہوہ بنا کے پینا ہے اور اس میں آپ نے تھوڑا سا لیموں نچوڑ لینا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے یا رات کے کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے یہ قہوہ پینا ہے، اس سے بھی آپ کی ایسیڈیٹی جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ تو امید ہے کہ یہ ساری ٹپس جو ہیں اگر ان میں سے آپ کوئی 1 2 3 ٹپس بھی کر لیتے ہیں تو وہ بہت فائدہ مند ہو جائیں گی۔ ایک اور چیز جو میں بھولنے لگا تھا اور مجھے آخر میں یاد آ گئی، جس کو اگر آپ 40 ڈیز ریگولر پی لیتے ہیں تو ایسیڈیٹی آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اگر آپ نے اپنا ڈائٹ کو ٹھیک رکھا، اور وہ ہے ایلو ویرا جوس۔ ایلو ویرا جوس کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں جس میں اس کا پلپ شامل ہو، صرف پانی نہ ہو بلکہ اس میں اس کا پلپ یعنی کہ اس کا گودا بھی شامل ہو، تو یہ آپ نے 30 ml یعنی کہ اندازاً 3 ٹیبل اسپون جو سے ہیں وہ صبح نہار منہ آپ نے پینے، اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اپنا ناشتہ کرنا ہے۔ یہ دن میں 1 دفعہ آپ نے پینا ہے، 40 ڈیز پیجئے، چاہیں تو آپ اس کو لمبا عرصہ بھی پی سکتے ہیں، اس کے فائدے ہیں، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا، اور اس کو آپ دیکھیے گا کہ یہ میریکل ہے ایسیڈیٹی کے لیے بھی اور آپ کے بہت ساری جنرل ہیلتھ کے لیے بھی، ڈائجسٹو سسٹم کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے، تو اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان میں سے جو بھی چیز آپ کو اویلیبل ہے اور جو آپ اس کو مستقل بنیادوں پہ کر سکتے ہیں ضرور استعمال کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا ایسیڈیٹی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے سولو ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔